حضرات محترم، انشاءاللہ آج شب جمعہ کی مناسبت سے ممتاز یہ آواز اس کی ذرا تھوڑی ٹھیک کیجیے گا، ذرا آواز اونچی کریں اس کی ذرا۔ شب جمعہ کی مناسبت سے انشاءاللہ دعائے کمیل پڑھیں گے۔ دعائے مبارکہ کے آغاز سے قبل ایک جملہ میں اکثر اوقات یہاں دہراتا رہتا ہوں کہ نماز بھی انسان کی زبان ذکر کرتی ہے، لفظوں کو بیان کرتی ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ قلب انسان نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ دعا بھی قلب انسان مانگتا ہے، وہ چیز جو صرف اس سے اوپر ہے، صرف زبان کی حرکت ہے، اور انسان کا ذہن جو ہارڈ ڈسک کی طرح ہے، اس میں کچھ ڈیٹا انسان نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور ایک مخصوص وقت پہ ایک مخصوص سمت میں انسان اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہے۔ یہ نہ اس سے دعا وجود میں آتی ہے، نہ نماز وجود میں آتی ہے۔ قلب انسان دعا کیا کرتا ہے، قلب انسان نماز پڑھا کرتا ہے۔ وہ جو کچھ زبان بیان کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ کا ایک مفہوم ہے، اس مفہوم کا یقین اندر ہونا چاہیے۔ رکوع میں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اس کا یقین چاہیے ہوتا ہے، یعنی اس کا یقین اور جمع حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر نماز، یہ دو چیزیں ملتی ہیں آپس میں، پھر نماز وجود میں آتی ہے، پھر دعا وجود میں آتی ہے۔ میں آج ایک برادر حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آئے ہوئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے، تو وہاں ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی۔ حضرت ہمارے چوتھے امام کا ایک ارشاد گرامی ہے، میں آپ کو مفہوم اس کے لیے چونکہ سپورٹ ہے وہ حدیث جو ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ ایک اہل سنت کے عالم دین جو تھے، وہ حج کر کے آئے، اور وہ آ کے امام علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی حج کے بعد، اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں بہت، انہوں نے اظہار عقیدت کیا امام سے۔ ممتاز اسے بھی بند کر دیں، اور یہ پیچھے والا پنکھا بھی بند کر دیں۔ انہوں نے بہت زیادہ اظہار عقیدت کیا امام سے، تو امام علیہ السلام نے کہا چلو اب اس کو کچھ چھوڑو، جب یہ اتنا اظہار عقیدت کر رہا ہے تو اسے کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، ان میں سے میں ایک دو اصل میں اپنے مفہوم کی تائید اس سے لینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کو یعنی پوچھا کہ آپ جب مقام میقات پر پہنچے اور آپ نے احرام کا لباس یعنی لباس تبدیل کیا، تو آپ نے اس وقت جب یہ لباس اتار رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ پروردگارہ یہ میں اپنا لباس نہیں اتار رہا، آج سے گناہوں کا تیری نافرمانی کا لباس اتار رہا ہوں۔ اور جب احرام کا لباس پہنا تو اللہ سے عہد کیا کہ میرے مالک یہ احرام کا لباس نہیں پہن رہا، چادر نہیں پہن رہا، تیری فرما برداری کا لباس پہن رہا ہوں، اور اب ساری زندگی یہی لباس میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے کہا میں نے تو ایسا کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد نہیں کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر یہ مقام میقات پہ جانا اور وہاں جا کے یعنی احرام لباس اتارنا، احرام کا لباس پہننا، یہ ایک لباس اتار کے دوسرے، جیسے گھر میں انسان تبدیل کرتا ہے، اس میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو ظواہرات ہیں، اصل موومنٹ اندر سے کرنی ہوتی ہے، اصل موومنٹ انسان کے اندر سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ پوری موومنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کی روحانی وجود کی نورشمنٹ کے لیے، تو اگر وہ حرکت جو ہے وہ اندر کرنی ہوتی ہے، جیسے حضرت نے فرمایا نماز کے لیے، فرماتے جب رکوع میں جاؤ تو زبان کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سبحان اللہ کا مفہوم، اس کا یقین، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تم رکوع میں جاؤ تو اللہ سے باقاعدہ بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر سبحان اللہ کا یہ کلمہ ہے
اس کا ایک معنی ہے، معانی کے اندر مفہوم ہے، مفہوم کا یقین چاہیے ہوتا ہے اندر. جب میں زبان سے یہ کلمہ ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہمارے پاس اس کا یقین چاہیے ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں اس کے یقین کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرو اور پروردگارہ میں نے رکوع کی حالت میں یہ گردن تیری بارگاہ میں نے جھکائی، میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں تیری محبت کی قربان گاہ پہ لا کے اپنی گردن پیش کر دی ہے. یعنی میں تیری محبت میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، جب تو چاہے، جب تیرے دین کے لیے ضرورت پڑے میں حاضر ہوں. فرماتے ہیں ہر رکوع میں اللہ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں، ہر رکوع میں. پھر فرمایا سجدہ، سجدے میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مفہوم بدلتا ہے وہاں جا کے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہنی ہوتی ہے، میرے مالک میں نے یہ پیشانی خاک پہ نہیں رکھی، صرف پیشانی کو خاک پہ نہیں رکھی، میں نے یہ ایک علامت ہے، میں نے اپنی مرضی تیری مرضی میں خاک میں ملا دی، میری کوئی مرضی نہیں. بس یہ وجود ہے، اس کی سلطنت پہ ارادہ میرا مگر مرضی تیری ہوگی. بس میں نے پیشانی خاک پہ نہیں رکھی، اپنی مرضی کو خاک میں ملا دیا، اب صرف تیری مرضی چلے گی. ہر فرمایا ہر سجدے میں اللہ سے یہ بات کرنی ہوتی ہے. وہاں سبحان اللہ کے اس مفہوم کا یقین چاہیے ہوتا ہے اندر. اگر صرف زبان حرکت کر رہی ہے اور میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو، یعنی کہتا تو میں کچھ نہیں ہوں لیکن سنتا رہتا ہوں میں لوگوں کی باتیں. ہم بہت سارے لوگ ہیں، وہ میں نے جب میں کم میں تھا تو وہاں میرے ساتھی ہوا کرتے تھے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں، وہ یہ مخارج میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی فکر مخارج میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، لفظوں کا پیچ و خم، نشیب، فراز. ان کی یہ کیفیت تھی کہ آیت اللہ شہاب الدین نجفی مرشی اس وقت حیات تھے، وہ نماز جماعت پڑھاتے تھے حرم معصومہ قرب میں. آغا مرشی جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے تھے تو وہ نیت ہی نہیں کر پاتے تھے، وہ بیچارے اس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے کہ وہ سو کرتا رہتے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اسی پر یہ اصل میں وسوسہ شیطان ہے. یہ ظواہرات جو ہیں ضرور ان کا خیال کریں، اس میں کلام نہیں کوئی بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی میری اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکال لے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کا، لیکن یہ اصل نہیں ہے. نماز قلب انسان نے پڑھنی ہوتی ہے، وہاں حضور بھی چاہیے، اور جو کچھ ہم زبان پہ کلمات جاری کر رہے ہیں اس کے معانی نہیں، اس کے مفہوم کا یقین چاہیے ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جب ٹیلی کرتی ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ کے حضور، پھر اللہ سے گفتگو، پھر معراج ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی، یا حضور ختم ہے اور یا وہ یقین جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے، نماز بریک ہو جاتی فوری، اسی جگہ نماز بریک ہوتی ہے. اسی واسطے فرمایا نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب سے پڑھی جاتی ہے. جو جماعت کے فلسفے بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی بات بیان کی، یہ بھی سمجھائی بات، فرمایا کوشش کیا کرو اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، آگے یزید کا نمائندہ کھڑا ہے یا حسین کا، یا اللہ، یہ بالکل غلط روش ہے. جیسے اس چیز کے بارے میں دقت کرنے کے ممبر پر کس کو لا کے بٹھایا ہے؟ ہر مجلس سے حسین نہیں ہوا کرتی، نام باہر لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی باقاعدہ شرائط ہے. اسی طرح ہر مسجد جو ہے ضروری نہیں کہ مسجد نبوی کی شبیہ ہو سکتا ہے مسجد زراری ہو. تو
اس حوالے سے اس چیز کو ابھی دعا شروع کرنے لگے. اب یہ دعائے کمیل کا پہلا جملہ میں عرض کرتا ہوں، اللہم انی اسألک. زبان تو کہہ رہی ہے اسألک، کیا میں واقعتاً سوالی بن کے آیا ہوں؟ کیا مجھے اس کیفیت کی سمجھ بھی ہے؟ برحمت کلتی وسعت کل شیء، کیا مجھے سمجھ بھی ہے اس بات کی؟ تو پھر وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اگر یہ چلو عربی نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں پتہ، مفہوم نہیں پتہ، کم از کم اتنا تو سمجھ کے انسان آئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیا. وہ علا کل میں جو انت ربی جلیل و انا عبدک ذلیل، کم از کم اتنا تو سمجھ کے آئے اور اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے. پھر انسان جو ہے وہاں سے اللہ کے ساتھ دعا بھی، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اصل میں اللہ سے باتیں کرنا ہے. تو میری درخواست ہے آپ عزیزان سے کہ ایک میں نے 2-3 روز پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو شعور و ادراک ہے نا، یہ والا یہ اللہ دیا کرتا ہے. جس قلب میں دنیا کی محبت کا رجس پایا جاتا ہے، خداوند عالم نے اپنے کلام کی معرفت ان قلوب پر حرام قرار دے دی ہوئی ہے. وہ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو. وہ قرآن حفظ بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ، لیکن کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ سمجھ سکتے؟ جس قلب کے اندر دنیا کی محبت کا رجس پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا فہم ان قلوب پر حرام قرار دے دیا. اللہ سے مانگیں، سوال کریں، فریاد کریں، گریہ کریں. جیسے بچہ ماں سے ضد کر کے بات منواتا ہے، اللہ سے ضد کر کے منوائے. وَافْعَلْ بِمَا أَنْتَ أَهْلُ، میرے ساتھ میری پستیوں کو نہ دیکھ. اگر میں اس اہل نہیں ہوں تو میں تو کمزور ہوں. یہ امیر المومنین کا طریقہ ہے. فرماتے ہیں میرے مالک، میں اگر تو سمجھتا ہے کہ میں اس اہل نہیں ہوں تو میں تو کمزور ہوں، میں تو نہیں کر سکتا یہ کام کہ اپنے آپ کو اس کا اہل بنا دوں، لیکن تیری قدرت میں تو کوئی کمی نہیں. تو پھر پہلا سوال یہ ہے کہ میرے مالک تو مجھے میرے سوال کے اہل بنا دے. جب میں اس کا اہل ہو جاؤں تو پھر جو میری سوال ہے اس مجھے عطا کر دے. اللہ سے ضد کیا کریں اور میرے مالک تیرے سوا من لی گئے، تیرے سوا کون ہے میرا، کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جا کے سوال کروں. زمین و آسمان میں سب کے سب تہی دامن ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور اگر کوئی چیز ہے ان کے پاس تو سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، اور تیری اجازت کے بغیر دے نہیں سکتے. کس کے پاس جاؤں پھر جا کے ضد کر کے؟ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اور ماں کہتی چلو شاباش تنگ نہیں کرو، جاؤ. باپ کہتا ہے چلو نکل جاؤ یہاں سے، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح سے مانگے، کیونکہ ماں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت ہے. ماں باپ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی ایک جلوہ گری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو طلب کریں کو میرے مالک مجھے تو سلیقہ ہی نہیں آتا، میرے اندر تو اہلیت ہے، تو مجھے اہل بنا دے پہلے اور پھر اپنی بارگاہ سے عطا کر. اور سنت نماز میں جو طریقہ تھا، سنت نماز علیحدگی میں پڑھا کریں اور 2 رکعت نماز آدھا گھنٹہ لگایا کریں. آدھا گھنٹہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں. یہ کلمہ الحمدللہ رب العالمین 100 مرتبہ تکرار کریں، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حتیٰ کہ یہ کلمات جو ہیں جب آپ تکرار کرتے رہیں گے، رجس نہیں ہونا چاہیے اندر.
آپ یہ بالکل مقناطیس کی طرح کام کرے گا. اگر جو ہے اندر رجس ہے تو پھر تو نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ قلب پاک ہے، انسان نے کوشش کی ہے، تو جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ مقناطیس، بیٹا ایک منٹ ٹھہر دو ذرا، اسے سمجھا دو ذرا بچے. مقناطیس جو ہے لوہے کا ٹکڑا ہے، اس میں صلاحیت ہے مقناطیس بننے کی، مگر مقناطیس نہیں ہے. تو وہ جو حضرات ہیں ماہرین وہ کہتے ہیں ایک مقناطیس لیں، اس کو اس کے اوپر ایسے ایسے اس کے اوپر رگڑیں. آپ اسے مسلسل اس پہ رگڑیں گے نا تو تھوڑی دیر میں یہ مقناطیس بن جائے گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تکرار، یہ بالکل قلب انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے بس صرف. اگر رجس ہے، سیکس ہے، مال ہے، شہرت ہے، گناہوں کے شوق ہیں جنہوں نے قلب کو پلید کر دیا ہے، تو پھر نہیں ہوگا. لیکن اگر قلب کو پاک کر لیا جائے، یعنی اس میں صلاحیت آ جائے، پھر آپ اس کے اوپر اللہ کے کلام کا مقناطیس گھمائیں، ذرا گھمائیں اس کے اوپر. یہ جو آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا صاحب زمان علیہ السلام کی وہ جو نماز وہ جو ہے مسجد وہاں پر پڑھی جاتی ہے، مسجد جمکران میں 100 مرتبہ ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پڑھیں. بعض سنت نمازیں 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں. 100 مرتبہ نہیں، اصل میں اس کی ایک فنکشنالٹی یہ ہے مقناطیس، اصل میں ذکر الہی. قلب انسان جو ہے اگر اس میں پاکیزگی ہے، آپ اس کے اوپر اس مقناطیس کو گھمائیں ذرا، ایک وقت آئے گا وہ اپنے مقناطیسی نور، جس طرح سے مقناطیس اس کو مقناطیس بنا دیتا ہے، یہ قلب انسان خود ایک ذکر بن جائے گا. جیسے وہ مقناطیس جو ہے پہلے لوہا ہوتا ہے، جب مقناطیس کو گھماتے ہیں تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے. جب آپ اس کے اوپر ذکر الہی کو گھمائیں گے بار بار، وہ خود ذکر بن جائے گا. اور جب قلب انسان ذکر بنے گا تو وہاں سے جو نور جلوگر ہوگا، چونکہ ارادہ قلب کے پاس ہے، پورا وجود انسان کا ذکر کرنے لگے گا. انسان پورے وجود سے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کلام، ہر چیز ذکر بن جاتا ہے. الہی ارادہ اس کو پیچھے سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے آ کے. تو وہ میں آدھا گھنٹہ تو میں نے ایک من باب المثال کہا، یعنی کچھ گھبرانا جائیں اس سے، 5 منٹ سے شروع کر دیں، 5 منٹ سے شروع کریں. اور یہ توفیق اللہ دیا کرتا ہے. یہ جو طبیعت میں گریز ہے، یہ گریز اصل میں رجس کی وجہ سے ہوتا ہے. گریز جب ہم اللہ کے قریب جانا چاہیں گے تو یعنی تمام شیطانی قوتیں پوری کوشش کریں گے اس چیز کی. 5 منٹ سے شروع کر کوئی بات نہیں. اور اس میں توسل جو ہے یہ اکثیر ہے، بغیر کوشش کے توسل نہیں. کوشش اور توسل یہ 5 منٹ سے شروع کریں. ایک تسبیح درود کی پڑھ کے چہاردہ معصومین کو ہدیہ کریں یا امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کریں، پھر پڑھنا شروع کریں. اور حضرت سے درخواست کریں کہ حضرت مہربانی فرمائیں، سفارش کریں اس مسئلے میں. تو انشاءاللہ آپ یہ سفر آگے کی طرف، وہ جو 2 رکعت نماز آپ نے، اگر وہ چیز جو ہے وہ آپ نے لے لی اپنے اندر، اور وہاں سے خضوع و خشوع آپ کو حاصل ہونا شروع ہوا، تو بس پھر آگے سمجھ لیں کہ آگے کا سفر جو ہے. اور یہ آپ کو پتہ لگے گا گریز اور میلان سے. اگر 40 دن گزر جائیں، آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر وہ میلان میں تبدیل نہیں ہو رہی، یعنی اب میلان سے مراد پہلے گریز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس کو اپنے لیے ایک
برڈن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میلان سے وہ کیفیت مراد ہوتی کہ انسان انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کب میں اس عمل کو کروں گا۔ تو اگر یہ انتظار کی کیفیت آج سمجھ لیں میلان پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ آپ 40 دن کر کے دیکھیں، آپ کی یہ جو واجب نمازیں بدلنی شروع ہو جائیں گی، آپ کی واجب نماز کی کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ کوشش کریں جو کچھ زبان پہ جاری کرنا ہے، زبان صرف کلمات یہ جو ادا کرتی ہے، ان کلمات کا جو مفہوم ہے، پہلی چیز اس کا یقین اندر چاہیے، مفہوم کا یقین چاہیے، اور دوسری چیز ہے حضور قلب چاہیے، چاہے دعا کر رہے ہوں یہ والی یا نماز پڑھ رہے ہوں، تو پھر انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے برادران بیمار ہیں، انہوں نے درخواست دعا کی ہے، ان حضرات کی شفا یابی کا۔ امیر اسلم صاحب کی اہلیہ محترمہ کافی علیل ہیں، وہ بار بار فون کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹا ایک منٹ ٹھہر جو ذرا، میں بتا دیتا ہوں، ایک منٹ ٹھہر جو ذرا۔ ہاں، وہ علیل ہیں، وہ ان کی بار بار میسیج بھیج رہے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے برادران بیمار ہیں، انہوں نے درخواست سے دعا کی ہے۔ میں بھی، میری طرف سے بھی درخواست ہے اپنے لیے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو دعا کریں ان حضرات کے لیے۔ اسی طرح سے بہت سارے برادران پریشان حال ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، انہوں نے میسیجز کنوے کیے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، تو پیغام دیں ان حضرات کے لیے، خاص طور پہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے اگر حیات ہیں تو جہاں پر ان کی طول عمر کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان سے درخواست ہے یہ بھی دعا کریں، پروردگارہ مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بدقسمت ہے وہ اولاد، یہ حضرت کا میرا جملہ نہیں ہے، حضرت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں بدقسمت ہے وہ اولاد جو ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے پھر جنت کی وارث نہ بنے۔ اس سے بڑا بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی شکل میں نہیں جو ہمیں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں نا، جس گھر میں ماں باپ موجود ہیں سمجھ لیں ماں اور باپ کی شکل میں اللہ نے جنت سے 2 رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں، جو جنت میں پہنچنا چاہتا پکڑ لے جا کے انہیں پکڑ لو، ان کی خدمت کرو، جتنی اس میں جتنا مبالغہ کیا جا سکتا ہے اتنی خدمت کریں، اور اگر چلے گئے دنیا سے پھر بھی خدمت کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، اور رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا کیجیے۔ مجاہدین اسلام کو فراموش نہ کیجیے گا، اور اسی طرح سے مولا صاحب زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا فراموش نہ کرے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔